کہ جمعیت علماء ہند اور اس کی قربانیوں کی ایک داستان ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، ضامن ہے، وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے. جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری 150 سال کی قربانیاں ہیں، ہم آپ سے وعدہ لے کے چلے ہیں، آپ کی تجاویز ہمارے پاس ہیں. آپ نے یہ کہا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ تجاویز موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی، قبرستان محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن محفوظ. ایک لسٹ ہے، میں تو یاد نہیں رہا، میں وہ لے کر کے آتا، میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہے. آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیجیے. اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ نے دستخط کیا، ہم نے دستخط نہیں کیے. ہماری ٹوپیاں اچھالی گئی، ہماری پگڑیوں کو زمین سے روندا گیا، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جمعیت علماء کا وزن تھا، یہ 150 سالہ تاریخ تھی. وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے، وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے. جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ملک کو سیکولر دستور ملا. یہ سیکولر دستور اس ملک کی اقلیت اور اکثریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے. جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جمعیت علماء نے ملک کو سیکولر دستور دیا. یہی جمعیت علماء کا نظریہ ہے. سیکولر دستور کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے،